درجہ قابل احترام معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے منبع رشد و ہدایت اور انسانیت کا امام، رہنما اور معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہدایت کی خیرات اور یہ نور ہدایت قرآن اور حدیث کی صورت میں آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار نے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً صحابہ میں سے وہ جو احادیث کی روایت کرنے والے ہیں، وہ اسلام کی عمارت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ بات ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ جو کوئی کسی عمارت کو گرانا چاہتا ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی بنیاد پہ وار کرتا ہے کہ جب بنیاد کمزور ہوگی یا خدا نخواستہ بنیاد ہی ڈھہ جائے، گر جائے گی، تو عمارت بھی قائم نہیں رہ سکے۔ اور روز اول سے دشمنان اسلام نے اور جو بدخواہ تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر طرح طرح کے اعتراضات کی کوشش کی جن صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مروی تھی۔ انہی میں سے ایک بڑی عظیم شخصیت، اہل ایمان اور اہل اسلام کے محبوب اور محسن، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات۔ آپ سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئیں، اسی وجہ سے آپ پر اعتراضات بھی بہت زیادہ کیے گئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اپنے مقررہ وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ آپ تاخیر سے آپ نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت آپ کو کم ملی ہے، جب آپ کا رفاقت نبوی اور صحبت نبوی کا پیریڈ، ڈیوریشن، دورانیہ وہ کم ہے، تو پھر آپ سے اتنی زیادہ روایات کیسے نقل ہوئیں اور آپ نے اتنی زیادہ روایات کیسے بیان کی؟ 5 پوائنٹس اور نکات کی روشنی میں ہم اس اعتراض کا ایک عادلانہ، منصفانہ، ان بائسڈ، ایک غیر جانبدارانہ، علمی اور تحقیقی انداز میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی ویلیڈیٹی، اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی حیثیت ہے، یا یہ بلا وجہ جو پہلے تمہید عرض کی کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کے دین کی بنیاد احادیث نبوی سے متشکک، ڈاؤٹ فل اور کنفیوز کرنے کے لیے بڑی پلاننگ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس اعتراض کو دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان دونوں باتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند بنیادی معلومات۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا اسم گرامی عبد الرحمن بن صخر ہے۔ یمن کا ایک قبیلہ ہے دوس، دال، واو اور سین کے ساتھ، یمن کے یہ اہم قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا تعلق قبیلہ دوس سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ غزوہ خیبر سے پہلے حاضر ہوئے، اور خیبر کی فتح میں، غزوہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ شریک تھے۔ اس موقع پر غزوہ خیبر اور فتح خیبر سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا غزوہ خیبر میں شریک ہونا یہ خود صحیح بخاری کی روایات سے ثابت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک سے زائد جگہوں پر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا اور اللہ پاک نے ہمیں خیبر کی فتح عطا کی۔ اب غزوہ خیبر کب ہوا؟ اگر یہ سمجھ لیا جائے، ذہن میں رکھ لیا جائے، تو حضرت ابو ہریرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عرصہ رفاقت ہے، عرصہ صحبت ہے، اسے سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہے۔ عام محدثین اور علماء سیرت نے لکھا ہے کہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا، ہجرت کے 7ویں سال۔ یہ ابن اسحاق، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالیہ، جس پہ آج درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سے بھی زیادہ کتابیں دنیا کی تقریباً تمام زندہ زبانوں میں موجود۔ سیرت نبوی کا آغاز مغازی سے ہوا تھا، اور جو پہلی کتاب شمار ہوتی ہے وہ مغازی ابن اسحاق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تفصیلات کو مدون کر دیا، ریکارڈ کر دیا گیا اور جمع کر دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا، اور امام مالک اور امام زہری جو محدثین کے امام ہیں، ان دونوں کی تحقیق کے مطابق غزوہ خیبر 6 ہجری میں رونما ہوا، اور یہ 6 ہجری کے بھی محرم میں۔ ابن اسحاق کی روایت بھی محرم 7 ہجری کی ہے، یعنی 7ویں سال کے بالکل آغاز میں، اور جو ابن زہری اور امام مالک کی روایت ہے وہ اس سے بھی 1 سال پہلے کی۔ اگر امام زہری اور مالک کی روایت کو لیا جائے تو غزوہ خیبر محرم 6 ہجری میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر سے پہلے اسلام قبول فرما چکے تھے، گویا 6 ہجری سے بھی پہلے، یا تو بالکل 6 ہجری کے شروع میں یا 5 ہجری کے اخیر میں آپ اسلام قبول فرما چکے تھے، آپ غزوہ خیبر میں شریک ہو۔ اگر اس روایت کو لیں تو آپ کا عرصہ صحبت زیادہ بنتا، لیکن مشہور روایت 7 ہجری کی ہے، اگر اسے بھی لے لیا جائے 7، 8، 9 اور 10، یہ عرصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر کی۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 3591، اس میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کر دیا، فرماتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، فرماتے 3 سال تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے جب خود بیان کر دیا، بات واضح ہو گئی۔ اگرچہ بعض محققین نے امام مالک والی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کا عرصہ صحبت 4 برس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم کم کو بھی لے لیں تو یہ 3 سال صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق خود حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا۔ اب 3 سال کا عرصہ ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی رسول اللہ سے صحبت کس انداز کی تھی، کس طریقے کی تھی، یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ معترض کا یہ اعتراض کہ حضرت ابو ہریرہ تھوڑا عرصہ حضور کے ساتھ رہے، اتنی زیادہ روایات آپ نے کیسے بیان کی، اسے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز میں رہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم نے صحیح مسلم فضائل الصحابہ میں روایت کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6397، خود حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ہی لوگ آپ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ اتنی زیادہ احادیث کیسے روایت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ خود اس اعتراض کا جواب اپنی زندگی میں بھی دے رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں بھی درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ سے بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور یہ میں خصوصاً جو موجود ہیں میرے نوجوان بھائی، یا اگر کوئی ریکارڈڈ خطبہ اور لیکچر سماعت کریں، انہیں متوجہ کروں گا کہ اس کو دھیان سے سمجھیں۔ آج حدیث کا انکار کرنے والے مسلمان کہلانے والوں میں سے بھی، اور مستشرقین، اورینٹلسٹس، وہ غیر مسلم محققین اور ریسرچرز جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، لیکن مقصود
اسلام کو تقویت دینا یا اسلام کو پھیلانا یا نشر و اشاعت نہیں ہوتی، مقصود اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے، مقصود اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانا ہوتا ہے، اور ان کا خاص ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوان نسل ہوتی ہے۔ نوجوان نسل کو کوئی ایک آدھ شبہ، ایک آدھ شک کا بیج ان کے ذہن میں ڈال دینا تاکہ وہ اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر مستشرقین نے، اورینٹلسٹس نے، غیر مسلم محققین نے بھی بتوقع قسم کے اعتراضات کی، اور ایک مین اور بڑا اعتراض جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا عرصہ صحبت کم ہے، روایات اتنی زیادہ۔ سنیے جناب ابو ہریرہ خود کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث کا نمبر میں عرض کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں واللہ الموعد، اعتراض کرنے والوں، ہر ایک نے میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اعتراض کرنے والے بھی وہاں ہوں گے اور ابو ہریرہ بھی وہاں ہوں گے، ملاقات وہاں ہوگی۔ انی کنت امرأ مسکینا، اب آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ میں اتنی زیادہ روایات یا حدیثیں بیان کیوں کرتا ہوں۔ آپ فرماتے میں ایک مسکین شخص تھا، اصحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، پیٹ بھرنے کے بعد میرا سارا وقت رسول اللہ کے ساتھ ہی گزرتا، صرف سد رمق انسان ہے دنیا میں، اللہ نے جسم کو باقی رہنے کے لیے ممکنہ منیمم کم از کم جو غذا چاہیے ہوتی تھی وہ کھانا، یہ میرا کام، اور اس کے بعد پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں ہی حاضر رہتا تھا۔ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ، اور جو میرے مہاجر بھائی تھے وہ تاجر پیشہ تھے، وہ تجارت میں خرید و فروخت میں مشغول ہوتے تھے۔ تجارت کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ وقت مانگتی ہے، حساب و کتاب رکھنا ہوتا ہے، لین دین کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، سودا دیکھنا ہے، سامان دیکھنا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کسے کیا دینا ہے، اس کو وقت چاہیے ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مہاجرین ان کا تجارت کا بھی مصروفیت ہوتی تھی۔ وَكَانَتِ الْأَنصَارُ يُشْغِلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، اور انصار زراعت پیشہ تھے، بڑی بڑی زراعتیں تھیں، بڑے بڑے باغ تھے ان کے کھجور کے، بڑی بڑی کھیتیاں تھیں، اسے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے ملازموں سے کام کروانے کے لیے، خود کرنے کے لیے۔ ان کی مصروفیت کی ایک وجہ ان کا اپنی کھیتی باڑی اور دیگر امور میں مشغول ہونا ہے۔ فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ مَجْلِسًا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اشارہ کیا ہے، بقیہ جگہوں پہ تفصیل بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، فقال، حضور نے فرمایا من یبسط رداءہ حتی اقضی مقالتی ثم یقبضہ الیہ فلن ینسى شیئا یسمعہ منی او سمعہ منی او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس مجلس میں فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھا دے اور جب تک میں گفتگو کرتا رہوں وہ چادر بچھی رہے، جب میں بات پوری کر لوں گا وہ چادر اٹھا کے اپنے ساتھ لگا لے، اس کی برکت سے جو مجھ سے سنا ہے وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ فرماتے جب حضور نے یہ فرمایا فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے اوپر ایک چادر تھی، میں نے وہ پھیلا دی، حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی۔ فرماتے پھر میں نے اٹھائی اور اٹھا کے اپنے ساتھ لگا لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6397، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما نسیت شیئا سمعتہ منہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، اس مجلس کے بعد سے میں نے جو بھی رسول اللہ سے سنا ہے کبھی بھولا ہی نہیں۔ جسے یہ اعتراض ہے کہ اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوئیں، اتنی حدیثیں روایت کیسے کی ہیں، یاد رکھ لیں حضرت ابو ہریرہ کی کثرت روایت یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ جو کثرت روایت پہ معترض ہے وہ رسول اللہ کے اس معجزے پہ اعتراض کر رہا ہے، اور معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عقل اس کی حقیقت جاننے سے عاجز آ جاتی ہے، وہ عقل کی حقیقت تک پہنچنے سے معجزہ ماورا ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہتے۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ نے خود اپنی کیفیت اور رسول اللہ سے انداز صحبت بیان کیا۔ صحابہ بھی اس حقیقت کے معترف تھے، صحابہ بھی اس کا برملا اعتراف کرتے تھے کہ ابو ہریرہ جیسے رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں ہر کسی کو یہ انداز نصیب نہیں۔ بطور مثال صرف ایک روایت جسے امام حاکم نے
مستدرک حاکم کی تیسری جلد میں نقل کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے عظیم فرد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے جنت میں اور دنیا میں اپنا پڑوسی ارشاد فرمایا، طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عظیم فرد ہیں۔ حضرت طلحہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے بڑے ہی ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کسی چیز کو سمجھنے سے جب تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، ایک بڑے عجیب انداز میں آ کے کہنے لگا کہ ابو محمد، یہ حضرت طلحہ کی کنیت تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ رسول اللہ کے زیادہ قریب رہے ہیں یا یہ دوسی زیادہ قریب رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ حضرت طلحہ کو، صحابہ کے عظیم فرد کو، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ رسول اللہ کے زیادہ قریب تھے، قریش خاندان بھی ایک ہے، اسلام بھی سب سے پہلے لائے ہیں، مکہ سے تعلق ہے، رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ دوس کا رہنے والا ابو ہریرہ یہ بہت بعد میں آیا، لیکن وہ آپ سے بھی زیادہ حدیثیں روایت کرتا۔ جب حضرت طلحہ کو یہ کہا گیا اور کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں تو لگتا ہے ابو ہریرہ اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیتا۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خدمت میں بات کی گئی۔ اب حضرت طلحہ کا جواب سنیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں، واللہ ما یشک انہ سمع من رسول اللہ ما لم نسمع۔ اعتراض کرنے والے، اللہ کی قسم ہے صحابہ میں سے کوئی شک نہیں کرتا تھا کہ جو ابو ہریرہ نے سنا ہے وہ ہم نے نہیں سنا ہے، وعلم ما لم نعلم، اور جو اس نے جانا ہے وہ ہم نے نہیں جانا۔ پھر اس کی وجہ حضرت طلحہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا کنا قوما اغنیاء۔ حضرت طلحہ بڑے مالدار صحابہ میں سے، فرماتے ہم قریش کے مہاجرین اور انصار کے جو لوگ تھے ہم غنی تھے، دولت مند تھے، لنا بیوت و اہلون، ہمارے گھر بھی تھے اور اہل و عیال بھی تھے، کنا نأتی النبی طرفی النہار ثم نرجع، ہم صبح یا شام ایک وقت یا دو وقت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، کچھ دیر بیٹھتے، پھر ہمیں اپنے کام کاج دیکھنے ہوتے، ہم چلے جایا کرتے تھے۔ وَقَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِسْكِينًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلَ وَلَا وَلَدَ۔ ابو ہریرہ مسکین آدمی تھے، نہ دولت تھی، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی ان کے پاس جو ہے اور کام ہی نہیں تھا۔ اور پھر انما كانت يده مع يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ابو ہریرہ کا ہاتھ ہوتا تھا اور رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، وَكَانَ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ وہاں جایا کرتے جہاں حضور جایا کرتے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ہر آن ہر پل حضور کے ساتھ رہتے، وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ مَا لَمْ نَعْمَلْ، اور ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں، اور جب ہم میں سے کہہ رہے ہیں تو مراد جماعت صحابہ ہے۔ فرماتے ہمیں صحابہ کو یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ نے جو کیا ہے وہ ہم نہیں کر پائے، وَسَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، اور انہوں نے وہ سنا جو ہم نے نہیں سنا، وَلَمْ يَتَّهِمْهُ أَحَدٌ مِّنَّا إِنَّهُ تَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَقُلْ۔ یہ بات حضرت طلحہ نے ابتدا میں بھی کہی، آخر میں پھر کہی، تاکہ اعتراض کرنے والے کے ذہن سے شک نکل جائے۔ فرماتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی ابو ہریرہ پہ یہ تہمت نہیں لگاتا تھا کہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ حضرت طلحہ نے تمام صحابہ کی طرف سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کی کثرت روایت کی تائید فرمائی۔ سو حضرت ابو ہریرہ کا جو حضور کے ساتھ رہنے کا انداز تھا، آپ اہل صفہ میں سے تھے۔ صفہ وہ چبوترا جو مسجد نبوی میں جہاں رہنے والے صحابہ کرام دن رات، صبح و شام، سردی گرمی، ہر وقت رسول اللہ کی صحبت میں حاضر رہا کرتے۔ تو پہلا چیز اور پہلا نقطہ جو ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایات کے حوالے سے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ آپ کا رسول اللہ سے انداز صحبت بڑا مختلف تھا، بڑا امتیازی حیثیت کا تھا، اور آپ ہر آن اور ہر پل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دوسرا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، اور رسول اللہ کی باتوں کو آپ بڑی توجہ سے سنا کرتے،
اور حضرت ابو ہریرہ کے اس شوق کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے بھی یہ ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑھ کر حقدار اور آپ کی شفاعت کے حوالے سے سب سے خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ کہتے جب میں نے یہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت لن يسألني عن هذا الحديث احد اول من۔ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں پوچھے گا۔ اور کیوں یقین تھا؟ حضور فرماتے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث پہ جو تمہاری حرص ہے، یہ رسول اللہ کا کلمہ ہے جو جناب ابو ہریرہ کے لیے استعمال فرما رہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ ابو ہریرہ تمہیں جو حدیث کی حرص ہے، اور جس شخص کو جس چیز کی حرص ہوتی ہے وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ برا نہ لگے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، آج جیسے میں اور آپ مال کی حرص میں مبتلا، مال آئے کہاں سے، 1 روپیہ بھی ملے کہاں سے، چھوڑنا نہیں ہے، اسے لینا ہے۔ میں اور آپ جیسے مال کے حریص ہیں، ابو ہریرہ حدیث رسول کے حریص۔ میں اور آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لے زندگی میں کتنا کمایا، اللہ سب کی کمائی میں برکت دے، اللہ ہر ایک کی کمائی میں برکت دے، لیکن ابو ہریرہ کی روایت حدیث پہ اعتراض کرنے والوں، اگر مال کا حریص اپنے چند سالوں میں لاکھوں کروڑوں بے پناہ کمائے وہ قابل اعتراض نہیں، اور حدیث نبوی کا حرص رکھنے والا ابو ہریرہ، جن کے حرص کو خود رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ کو حدیث کا جو حرص ہے، جو حد سے بڑا ہوا شوق ہے، وہ میرے علم میں تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی پوچھیں۔ یہ حضور نے خود فرمایا۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مستدرک حاکم کی، میں نے صرف حدیث کا وہ حصہ عرض کیا ہے جو ہمارے عنوان اور موضوع سے متعلق ہے، دوسرا حصہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کیا جائے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اہل علم صحابہ ہیں، جناب زید بن ثابت کون میں شمار۔ فرماتے ایک بار میں، حضرت ابو ہریرہ اور ایک اور صحابی جن کا نام ذکر نہیں، ہم تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ فرماتے اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نے آپ کو آتے دیکھا تو ہم خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کام کر رہے تھے اسے جاری رکھو۔ کہتے ہم دعا مانگ رہے تھے، پھر میں نے اور میرے ساتھی نے، ہم نے دعا مانگی اور رسول اللہ نے ہماری دعا پہ آمین کہا۔ قربان جائیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کے مقام، ان کی شان کے کہ وہ دعا